اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم آل محمد۔ ناظرین، سورہ بقرہ کی تسلسل میں ہم آج سٹوری آف آدم علیہ السلام جو ہے جہاں ذکر ہوئی ہے یہ کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ آیات کا تسلسل ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق، اور اس میں ایک ایک لفظ میں بہت حکمت ہے، بہت حکمت یہ آیات ہیں۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب تمہارے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، یعنی کہ جب تمہارے رب نے لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے کہا، اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالوا، کہنے لگے، أَتَجْعَلُ فِيهَا، کیا تو اس میں بنائے گا، مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کیا ایسے کو بنائے گا جو اس میں فساد کرے، دما خون کو کہتے ہیں، اور لحم الخنزیرہ والدما جو آیات قرآن میں آتی ہیں، جو اس میں فساد کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، خون ریزیاں کرے گا، وَنَحْنُ، اور ہم کیا ہیں، کرتے ہیں، نُسَبِّحُ، تیری تسبیح کرتے ہیں، وَبِحَمْدِكَ، تیری حمد بجا لاتے ہیں، اور وَنُقَدِّسُ لَكَ، حمد کے ساتھ تیری تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں۔ اس پہ ہم ڈیٹیل گفتگو کر چکے ہوئے ہیں تسبیح اور حمد، لیکن ذیلی ذکر آئے گا اس میں، اور اس کے ساتھ جو ایک لفظ ہے نقدس، یعنی کہ تقدیس بیان کرنا۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ، اور اللہ نے آدم کو سارے نام سکھا دیے، ثم عرضهم علی الملائکۃ، اور پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا، کن کو، جن کے نام سکھائے تھے، فقال انبئونی، اور کہا کہ باسماء ہؤلاء، اور آدم سے کہا اور فرشتوں سے کہا کہ تم بھی ان کے نام بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم اب سچے ہو۔ کس میں سچے ہو؟ جو ان کا دعویٰ تھا، جو ان کا کلیم تھا۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قالوا سبحانک، وہ کہنے لگے تو بے عیب ہے، جو تو نے ہمیں بتلا دیا اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، بے شک تو ہی صاحب علم و حکمت ہے۔ آیت کا آغاز جو ہے وہ اس سے ہوتا ہے جس کی دلالت صیغہ ماضی پر ہے، اور اس سے قبل ایک محذوف ہے جو ہے اذکر، یعنی یاد کرو۔ یہ محذوف کی جو ڈسکشن تھی یہ ہم نے اس میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کس کے نام سے، مطلب با جو ہے وہ کس طرح آ رہا ہے، استعانت میں آ رہا ہے یا وہ واسطے کے ذریعے آ رہا ہے، یہ کس طرح آ رہا ہے۔ تو اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ اس کو یا محمد، اے رسول تم اس وقت کو یاد کرو۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اس کو لہم، تم دوسروں سے اس کا ذکر کرو۔ یہ دونوں معنی اس میں آ سکتے ہیں۔ اس میں جو ٹیکنیکل اور فنی پوائنٹس ہیں، یعنی کہ وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا کہ اے رسول تم اس وقت کو یاد کرو۔ اسے ایک تو مراد یہ ہو سکتی ہے کہ پیغمبر اس زمانے کو دیکھ رہے تھے، ان کے سامنے وہ تمام
ہو رہا تھا، اور وہ بھی ہے کہ کنتو نبیًا کنتو آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. تو ظاہر ہے اس وقت بھی نبی تھے تو وہ دیکھ رہے تھے، تو وہی واقعہ یاد دہانی کے طور پر اللہ فرما رہا ہے. فَكُنْتُ عَلِيًّا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ كُنْتُ آدم بین الماء والطین، یہ بھی حدیث ملتی ہے. خلقت آدم اور اس کا مقصد فرشتوں کا رویہ، اللہ کا انہیں مطمئن کرنا، یہ تمام چیزیں اس میں ڈسکس، یہ سیر حاصل گفتگو ہوگی. اس سے قبل کیونکہ یہ نظام قرآن کی بات ہو رہی ہے، قرآن اس وقت تنزیل کے مطابق موجود نہیں ہے ہمارے پاس، جو ما بین دفتین، جو دو جلدوں کے درمیان موجود ہے، وہ ترتیب توفیقی ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو یہ ایک بڑی مزیدار ترتیب ہے. اگر اسے آپ شروع سے، جو لوگ میرا لیکچر سن رہے ہیں، کہ کیسے سورہ بقرہ سے کہاں سے متقین اور پھر کافرین اور منافقین اور پھر یہ ساری آیات ذکر ہوئیں، مومنین کی بشارت ہوئی، کافرین پہ عذاب کی آیات آئیں، پھر اللہ نے بتایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. پھر اللہ نے کہا کہ ایک عمومی خطاب آیا، پھر اس کے بعد بتایا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پیدا کی گئی ہیں. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. پھر اگلی آیت میں تو یہ تمام چیزیں جو اللہ نے اتنی بڑی کائنات، یعنی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، ایک حدیث ضمن میں آ گئی، ریلیٹ کی جا سکتی ہے کہ اللہ نے کائنات کو کیوں پیدا کیا. تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ وہ رحمان ہے، تو اس کا تقاضا تھا کہ وہ کسی پر رحم کرے، تو کائنات خلقی گئی. اب یہ تمام جو اللہ نے یہ ساری چیزیں جو پیدا کی، اس سے پہلے اللہ جعل جو زمین اور آسمان کی خلقت ہے، ما فی الارض، وہ بھی ڈسکس ہوئی ہے، آسمانوں کی خلقت، اس کے طبقات بھی ڈسکس ہوئے ہیں. نہ تو اس سے کوئی فرشتے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. فرشتوں کو یہ جو منرلز ہیں، یہ جو معدنیات ہیں زمین سے نکلتی ہیں، یہ جو پانی ہے، یہ جو دھاتیں ہیں، یہ جو جیومیٹری ہے، یہ جو فزکس ہے، اس سے فرشتوں کا کیا کام ہے؟ نہ اس سے کوئی جو ہے جانوروں کا نہ جنات کا کوئی کام ہے. اس لیے ایک ایسی مخلوق کی ضرورت تھی جو اس کائنات کی توانائیوں سے بھرپور فائدہ اٹھا سکے. یعنی کہ وہی ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں تو میں نے مخلوق کو پیدا کی، حدیث قدسی ہے. تو اب وہ خزانے سے مراد اللہ کی تمام ربوبیت ہے، اس کی خلقیت ہے، اس کی تمام کائنات ہے. تو اب اس کو جاننے کے لیے کوئی ایسا ہونا چاہیے جس کو جانے. تو اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور آدم کو خلق کیا اور انہیں اس کی خلافت ادا کی. اور چونکہ فرشتے اللہ کی طرف سے تدابیر امر کے فریضوں پر مامور ہیں، انہیں آدم کی اطاعت یعنی کہ سجدہ پر مامور کیا گیا. ڈسکشن آئے گی کہ سجدے کی کیا کیفیت تھی. آدم کے متعلق امیر المومنین کا ملتا ہے کہ ایک روایت میں نے عرض کی تھی کہ تم سے پہلے 1,00,000 آدم گزر چکے ہیں، تم آخری آدم کی اولاد ہو. اور امام باقر علیہ السلام کی جو حدیث ہے وہ بھی ہے کہ اللہ نے 12,000 عالم اور 12,000 عالم اور 1,000 آدم پیدا کیے. 1,000 سے مراد ہے کہ 1000 میں جو ہے اس میں 3 زیرو ہوتے ہیں اور 1,000 میں 6 زیرو. تو آپ اس کو ملٹیپلائی کر لیں کہ کتنے آدم اور یہ کتنی جنریشنز ہیں. سائنس ابھی تک اس کا انکشاف نہیں کر سکی کہ بہرحال یہ جو ذکر ہے یہ اس آدم کا ہے جو سب سے پہلے زمین پہ آئے، یا اس پلینٹ پہ آئے، اس ارتھ پہ جس پہ زندگی ہمارے انفارمیشن کے مطابق پاسبل ہے. کیونکہ ارزین کا لفظ بھی آیا ہے، مثلہ ہننا کا لفظ بھی سورہ طلاق میں آیا ہے کہ اس جیسی اور زمینیں بھی ممکنہ ہو سکتی ہوں. اب یہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ جو جملہ ہے اس میں ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. اس کے 2 مطلب نکلتے ہیں. پہلا مطلب یہ ہے کہ ان فیوچر یا ان نیو فیوچر آئی ول نومینیٹ مائی خلیف آن دا ارتھ، میں بنانے والا ہوں یا بنانے جا رہا ہوں، بنانے لگا ہوں، ایک معنی ہے. دوسرا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، آئی ہیو دا رائٹ، آئی ہیو دا اتھارٹی. تو اللہ کو ہی خلافت جو ہے نومینیٹ کرنے کا حق ہے، وہ اس آیت میں آ گیا ہے.
اور کوئی دوسرا یا انسان خود خلیفہ نہیں بنا سکتا۔ جب اس آیت کی ڈسکشن میں ہم آئیں گے کہ اللہ نے جو 4 خلیفے بنائے ہیں، وہ 4 خلیفے جو ہیں وہ خلفاء وہ کس طرح ان میں قرآن میں ان کا ذکر ہے، آیات میں موجود ہے۔ اب ڈسکشن یہ ہے کہ یہ انی جاعل فی الارض خلیفہ کا جو اعلان ہوا ہے، یہ تخلیق آدم سے پہلے کا ہے یا تخلیق کے بعد کا ہے؟ یعنی کہ آدم کو بنا دیا، فَإِذَا سَوَيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، ہم نے اس کو سنوارا، اس میں اپنی روح پھونک دی۔ کیا اس پروسیس سے پہلے خلافت کا اعلان کر دیا گیا تھا یا اس پروسیس کے بعد کر دیا گیا؟ تو ہم قرآن سے پوچھتے ہیں۔ سورہ ہجر کی آیت جو ہے اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ اعلان تخلیق سے قبل ہوا تھا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ جب تمہارے، اس میں بھی دیکھیں وَإِذْ قَالَ، وہ وقت اے رسول وہ وقت یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں سڑے ہوئے کھنکھناتے سلسال من حماء مسنون، جو کہ ایک مٹی جس کا خمیر گوندا گیا، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ بنا کر جو ہے کو 40 سال رکھا گیا، یا مختلف روایات جو ہیں حیات القلوب وغیرہ کی، اور شیطان گزرتا تھا، وہ کہتا تھا کہ اگر تجھے سجدے کا حکم ہوا تو میں نہیں کروں گا، تو وہ اس کے علم میں تھا یا وہ جانتا تھا یا اس نے گیس کیا۔ تو وہ جو مٹی کی وہ جو یہ من تین جو ہے، یہ جو کیفیت ہے، کیونکہ قرآن نے جو الفاظ انسان کی خلقت اور اس میں الفاظ استعمال کی ہیں، ایک تو تین کی ہیں اور ایک تراب کی ہیں۔ حضرت جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کا سورہ آل عمران میں آگے آئے گا کہ آدم کی مثال، عیسیٰ کی مثال آدم کی ہے کہ ان کو ہم نے تراب سے پیدا کیا۔ اور پھر وہ ایک آیت ہے جو میں نے شاید پہلے بھی گزارش کی تھی کہ یا ویل لتنی کنتو ترابا، کہ وہ جو کافر ہیں وہ قیامت والے دن کہیں گے کہ کاش ہم ترابی ہوتے، اور امام باقر کی روایت ہے علیہ السلام کہ ترابی سے مراد وہ علی والے ہوتے۔ خیر یہ ڈسکشن جتنی اس کو بڑھاتے جائیں یہ بڑھتی جائے گی۔ کھنکھناتے گاڑے سے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں، جب میں اسے نوک پلک سے سنوار لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں۔ وَنَفَخْتُ مِن رُوحِي، روحنا ہوتا تو جیسے ربنا ہمارا رب، جمع صیغہ آ رہا ہے، رب یا رب یا رب، اعمال بھی کرتے ہیں آپ شب قدر میں، رب میرا رب، من روحی، اللہ نے اس روح کو اپنی طرف نسبت دی ہے۔ اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ اللہ کا کوئی پارٹ آف اللہ تھا، یا اللہ کی پھونک ماری ہے تو وہ کوئی ٹائنی پارٹیکلس آئے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کی نسبت ہے اللہ کی، جیسے قرآن اللہ کی کتاب ہے، رسول اللہ کا رسول ہے، اس طرح اس کی ایک نسبت ہے۔ وہ روح کیا تھی؟ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جہاں پہ آپ ذکر پڑھتے ہیں تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ کاہیت تیرو، اس میں بھی ہے کہ وہ ایک پرندے کی شکل بناتے تھے، اس میں پھونک مارتے تھے۔ تو یہ جو دم کرنے کا جو پروسیس چلا ہے یہ خود قرآن نے دیا ہے کہ آپ جیسے آیت الکرسی پڑھتے ہیں اپنے گھر سے نکلتے وقت، یا اپنے گھر میں یا کل پڑھتے ہیں، کل کا بھی میں نے بتایا تھا کہ 4 نہیں ہے 5 کل ہیں قرآن میں، سورہ جن بھی کل اوحی الیہ، سورہ جن بھی کل ہے۔ تو جب آپ کل پڑھتے ہیں یا کوئی سورت پڑھتے ہیں اور کسی پہ پھونکتے ہیں، وہ جو اس کے اثرات ہوتے ہیں، وہ میں روحی جو ہے وہ پھونکنے کا عمل جو ہے وہاں سے آیا۔ جب میں اسے نوک پلک سے سوالوں اپنی روح میں پھونک دوں تو مجھے سجدہ کرنا۔ اس یہاں پہ ایک کوشچن پیدا ہوتا ہے، یہ چونکہ بڑی ہی ڈیٹیلڈ گفتگو ہے، پتہ نہیں ہم کتنے ایپیسوڈ میں قصہ آدم دا اسٹوری آف آدم کو لے کے چلیں گے، میں نہیں کہہ سکتا، لیکن میں ایک ایک چیز کو لے کے چلوں گا، اس سے ضمنی باتیں، ریلیٹڈ باتیں، کنسرن جتنے ایشوز ہیں وہ سب آئیں گے انشاءاللہ۔ اس اعلان کا مقصد ایک تو فرشتوں سے مشورہ کرنا نہیں تھا، بلکہ ان میں ایک انتظار کی کیفیت پیدا کرنی تھی کہ اللہ نے فرشتوں کہا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں۔ اب ہم نے یہ بات ڈسکس کر لی کہ یہ اعلان تخلیق سے قبل تھا،
تخلیق سے قبل اعلان تھا، اب اس کے بعد تخلیق ہوئی، اور تخلیق ہونے کے بعد جب اس میں روح سویت ہو، اس کو سنوارا گیا، اور پھر اس میں روح پھونکی اور پھر سجدہ کیا۔ تو یہ ایک انتظار کی کیفیت اس میں لانی تھی کہ ایک معصوم ہستی نے آنا ہے، اور اس معصوم ہستی کا انتظار کرنا عبادت قرار دیا گیا کہ فرشتے انتظار کر رہے ہیں۔ ایسے ہی جو ادیان آسمانی ہیں اس میں جناب ختم مرتبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشارت تھی کہ من اسمہ احمد من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد سورہ صف کی آیت ہے، ایک نبی آئے گا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا جس کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اور فاقلیتا اور دوسرے نام رسول اللہ کے جو دوسری کتابوں میں آئے، تو وہ ایک انتظار کی کیفیت تھی۔ یہی انتظار آج کے زمانے میں امام حجت اجل اللہ فرج شریف کا ہے کہ ہم بھی ایک حجت ایک امام کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک یہ کیونکہ اس سٹوری آف آدم میں ایک نقطے پر رک کر بہت جو ہیں اس میں اس کے معنی پیدا ہوتے ہیں، مفہوم اور ہیں۔ فرشتوں کی طینت جو ہے، فرشتے نور سے پیدا ہوتے ہیں اور وہ اللہ پر اعتراض کر سکتے ہیں، یہ سوچا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ ان کے جو اوصاف قرآن میں بیان کیے گئے ہیں ان سے ان کی عصمت بخوبی ثابت ہوتی ہے، لیکن ان کی فطرت کی معصوم فطرت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ تشریح طلب کے لیے سوال کریں۔ یعنی کہ جب ہم ایک طرف کوشچن یہ ہے کہ فرشتوں کو معصوم بھی مان رہے ہیں، اور ساتھ ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آبجیکشنیبل ایک اعتراض کیا اللہ کی اس فیصلے پر، تو اس کو جسٹیفائی کیسے کریں گے کہ وہ انہوں نے اس کو اس کی تشریح کرنا چاہ رہے تھے، ان کے ذہن میں بھی کچھ تھا، فرشتے عقل رکھتے ہیں، مولا کائنات کا حکم ہے، ان کا قول ہے کہ فرشتے میں عقل ہوتی ہے، انسان میں خواہش ہوتی ہے، جو آپ نے پڑھا ہوگا سنا ہوگا کہ جانور میں خواہش ہوگی، یہ عقل جو ہے یہ فرشتے رکھتے ہیں، اور وہ حکمت عملی اور مصلحت جو تھی اس میں پوشیدہ اس کو جاننا چاہتے تھے۔ طلب علم کے لیے انہوں نے یہ سوال کیا کہ اللہ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کر رہا ہے جس سے زمین میں فساد پھیلنے کا امکان ہے۔ یہ بات تو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی کہ وہ فساد کرے گا اور خون ریزی کرے گا۔ اب یہ دیکھیں گے کہ یہ فرشتوں کے ذہن میں یہ بات کہاں سے آئی کہ یہ انسان ایسا ہوگا۔ اس کے جواب جس میں آدم کے متضاد عناصر کو دیکھ کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوگا، ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ یہ مخلوق زمین میں امن و سکون سے زندگی نہیں گزارے گی۔ فرشتے جو ہیں وہ مرکب نہیں ہیں، بلکہ وہ باعتبار جنس ملک ہیں، باعتبار نوعیت نور ہیں، ان کی جنسیت جو ہے وہ ملک ہے، جیسے انسان کی جنسیت بشر ہے، اور باعتبار جو ہے خاکی ہے انسان نوعیت، انسان باعتبار نوعیت خاکی ہے، باعتبار جنس بشر ہے، فرشتہ باعتبار جنس ملک ہے، باعتبار نوعیت نور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا ائمہ معصومین جو ہیں وہ ان دونوں کیٹیگری سے الگ ہیں، وہ باعتبار جنس بشر ہیں، باعتبار نوعیت نور ہیں۔ اس پہ کہیں پہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین اور اس طرح کی جو آیات ہیں، وہ جب وَيُطْفِئُونَ اللَّهَ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، یہ جو آیات آئیں گی تو اس میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ نور اور بشر کی جو ڈسکشن ہے، ایک پوائنٹ میں نے آپ کو دیا۔ اس لان میں یہ بات پوشیدہ تھی کہ ایسی مخلوق، انہوں نے کہا کہ یہ متضاد عناصر ہیں، یہ مرکب ہے، کمپوزیشنز ہیں۔ انسان کو ایک کہا جاتا ہے کہ آگ، پانی، ہوا، مٹی، 4 چیزوں سے بنا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی جب آدم علیہ السلام کو خلق کیا تو مختلف جتوں کے شورزدہ مٹی اور میٹھا پانی، میٹھی مٹی کا بھی مختلف جو کمبینیشن سے، وہ کمبینیشن سے متضاد تھے، اور جہاں متضاد چیزیں جمع ہوتی ہیں، اتنی ان کو عقل تھی فرشتوں کو کہ وہ آپس میں ان کا کنٹراڈکشن رہتا ہے، آپس میں وہ اختلاف کریں گے، کیونکہ ایک جیسے ہم ہوا، پانی، آگ، مٹی کی بات کرتے ہیں تو ایک دوسرے کا دشمن ہے، ایک دوسرے کو بجھانے کا کام
جو ہے اس میں ایک نوعیت پائی جاتی ہے، اس میں ایک اس کی جبلت میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ تو یہ ڈفرینٹ جو کمپوزیشن سے انسان بنا تھا، اس سے دیکھ کر ان کو اندازہ ہوا کہ یہ جو ہے کوئی نہ کوئی اس میں یہ خرابی یہ کرے گا۔ اس سلان میں یہ بات پوشیدہ تھی کہ ایسی مخلوق اس زمین پر آباد کی جا رہی ہے جو فساد کرے گی کہ اگر زمین کے باشندے امن و اطمینان اور بقائے باہمی اور اطاعت الہی کے مطابق زندگی گزار رہے ہوں تو انہیں کسی خلیفہ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مثال کے طور پہ کہ فرشتوں میں خلیفہ نہیں تھا کوئی، کیونکہ وہ اطاعت گزار تھے، جو تسبیح کر رہے ہیں، جو رکوع کر رہے ہیں، جو سجدہ کر رہے ہیں۔ نہج البلاغہ میں آگے امام علی علیہ السلام المومنین امام المتقین صلوات اللہ علیہ السلام کا آئے گا کہ فرشتوں کی جو اس پہ خطبہ ہے ان کا نہج البلاغہ میں۔ تو یہ چونکہ وہ تمام عدل الہی کے حکم الہی کے تحت تھے، اطاعت الہی کے تحت تھے، یعنی کہیں بگاڑ کی ضرورت نہیں تھی، تو انہیں خلیفہ کی ضرورت اس لیے ہوگی چونکہ ان میں انتشار پیدا ہونے کے چانسز ہیں، چونکہ یہ متضاد کیمیکلز، متضاد ان کی بناوٹ ہے، ان کی کمپوزیشن مختلف ہے، تو لہذا چونکہ جھگڑا کریں گے، لہذا اس لیے انہوں نے کہا کہ چونکہ دیکھیں یہ دونوں وائس ورسا ہیں کہ اگر وہ اطاعت الہی کے تحت گزار رہے ہوں گے تو خلیفہ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو اللہ نے جب خلیفہ کی بات کی تو انڈرسٹوڈ تھا وائس ورسا کہ وہ اختلاف رکھیں گے، تبھی کوئی فیصلہ کرنے والا موجود ہونا چاہیے۔ فرشتوں نے قبل آدم، حضرت آدم علیہ السلام کی جو خلقت ہے اس سے پہلے جو یہ زمین ہے، ارتھ یا کوئی بھی پلینٹس ہم بات کرتے ہیں، اس میں دو قومیں آباد تھیں، ایک جنات تھے، ایک نسناس تھے۔ ان کا روایات معصوم علیہ السلام میں ذکر آیا ہے۔ یہ جو نسناس تھے اور جنات تھے، ان کی آپس میں لڑائیاں ہوتی تھیں، تو ایک پکچر ڈیولپ ہو گئی، ایک امیج امپریشن ایک ڈیولپ ہو گیا کہ یہ بھی ایسے ہی کریں گے، اور روایت آل محمد میں یہ موجود ہے۔ اب یہ بات ہوتی ہے کہ فرشتوں کا سوال خود آدم کے سلسلے میں نہیں تھا۔ ٹپیکلی وہ آدم جس کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، اس پیکر خاکی یا اس بشر جو آدم علیہ السلام تھے، ان کے متعلق یہ کوشچن نہیں تھا، بلکہ آدم کی اولاد سے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ان کا سلسلہ تولید بھی ہوگا، ان کی نسل بھی آدم کی چلے گی، ان کی اولاد بھی ہوگی، فرشتوں کی اولاد نہیں ہوتی، تو ان اولاد میں کوئی نہ کوئی ایسا ایلیمنٹ آ جائے گا، تو اس کو بھی انہوں نے ذہن میں رکھا۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ وَيُسْفِكُ الدِّمَاءَ وَيُفْسِدُ فِيهَا وَيُسْفِكُ الدِّمَاءَ کہ وہ فساد کرے گا، خونریزی کرے گا، تو اللہ نے اس کو نگیٹ نہیں کیا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم غلط کہہ رہے ہو یا وہ ایسا نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کو پتہ تھا کہ ایسا بھی ہونا ہے، لیکن اللہ نے اس کو رد نہیں کیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس خلقت سے فقط ایک شخص کو خلق کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ نوع بشر کا خلق کرنا مقصود تھا، جس میں خلیفہ بھی ہوں گے، اور یہ نوع مجموعی طور پر اپنی نوعیت کے اعتبار سے حکومت الہیہ کی اہلیت رکھتی ہوگی۔ اب فرشتوں کا جو قول ہے میں حمد کے ساتھ تسبیح کا ذکر ہے، قرآن مجید میں بہت زیادہ، بہت جگہوں پر تسبیح کے ساتھ حمد کا ذکر آیا ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ بے شمار بہت آیات ہیں جو قرآن کے قاریان ہیں، جو اسٹڈی کرتے ہیں روزانہ قرآن کو۔ میں نے ایک آپ کو بتایا تھا کہ ایک مہینے میں ایک قرآن ختم کیا کریں، اور اس کا ایک سپارہ پڑھیں، 25-30 منٹ 35 منٹ بھی لگتے ہیں، اگر کوئی تلاوت قرأت کے ساتھ کرنا چاہے، اور کسی ایک معصوم کو ایک مہینے کا قرآن آپ ہدیہ کر دیں، آپ کی مشکلات بھی حل ہوں گی، آپ کے درجات بھی بلند ہوں گے، معصوم بھی خوش ہوں گے۔ امام زمانہ کو، جناب سیدہ کو، جو لوگ قاریان قرآن ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو قرآن کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ تسبیح کے ساتھ حمد کا ذکر آتا ہے۔ اس لیے جیسے میں نے کہا کہ سبحان ربی الاعلیٰ، یہ سب اسم ربک الاعلیٰ سے آیا، فسبح باسم ربک العظیم سورہ واقعہ میں، یہ یہاں سے سبحان ربی العظیم آیا۔ اب چونکہ اللہ کا وہ قانون ہے، اللہ نے کہ تسبیح کے ساتھ حمد کا ذکر کیا ہے، تو پھر یہ فقہی طور پہ آ گیا کہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ بھی ساتھ ہم کہتے ہیں رکوع میں اور سجدے میں، اور سبحان ربی العظیم و بحمدہ رکوع میں۔ تسبیح ہوتی ہے کہ اللہ کو صفات کے ساتھ اس کو تسلیم کرنا کہ اس میں یہ صفت بھی ہے، یہ صفت بھی ہے، یہ صفت بھی ہے۔ تسبیح ہوتی ہے کہ اللہ کی کو پاکیزگی بیان کرنا، اور اس میں نیگیٹیوٹی جو ہے اس کو نگیٹ کرنا، یعنی کہ اللہ میں
اللہ زمانی نہیں ہے، اللہ مکانی نہیں ہے، اللہ میں کوئی عیب نہیں ہے، اللہ محدود نہیں ہے، اللہ جسم نہیں رکھتا، یہ جو اس کے نقائص کا انکار کرنا، نقائص کو تسلیم نہ، اس کو تسبیح کہتے ہیں، اور صفات کو تسلیم کرنا اس کو حمد کہتے ہیں۔ یہ ایک پوائنٹ یہاں پہ یہ بھی ہے۔ اچھا، اس میں یہ جو اللہ کی صفات ہے، یعنی کہ علم ہے، قدرت ہے، جس سے وہ متصف ہے، ان کو صفات ثبوتیہ کہتے ہیں۔ اور جو صفات اللہ میں نہیں پائی جاتی، یعنی یہ جو نیگیٹیوٹی ہے، جو نقائص ہیں کہ وہ مرکب نہیں ہے، وہ حلول نہیں کرتا، یہ آپ جو اسلامیات کی بیسک کتابیں ہیں ہماری تشیع کی، اس میں یہ چیزیں موجود ہیں، وہ اجزاء میں نہیں ہیں، وہ موو نہیں کرتا کہیں، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ صفات سلبیہ کہلاتی ہیں کہ یہ اس میں نہیں ہے۔ اب تسبیح اور حمد کا ذکر جو آیا ہے، یہ دونوں مل کر، اور تقدیس کا جو ذکر آیا ہے، یہ دونوں چیزیں مل کر بیسیکلی استغفار کی ایک کیفیت پیدا کر رہی ہیں اجتماعی طور پر، کہ یہ بھی ایک استغفار کی کیفیت ہے کہ جب آپ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی حمد بجا لاتے ہیں، اللہ کی تقدیس بیان کرتے ہیں۔ اس میں تقدیس پہ ڈسکشن ہوگی کہ اس سے اللہ کی تقدیس بیان ہو رہی ہے، یا اپنے آپ کو صاف کرنے، پاک کرنے کا ذکر ہو رہا ہے، یا لوگوں کو پاس، یعنی کہ فرشتوں کا وہاں مفہوم کیا تھا اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ تینوں، یہ جو کمبینیشن ہے تسبیح اور حمد کا، یہ بیسیکلی استغفار کی ایک مجموعی کیفیت کا نام ہے۔ فرشتوں نے اپنی بات چھپائی نہیں، بلکہ انہوں نے مخلوق تازہ کے نقائص کی طرف اشارہ کر دیا، اور اپنی برتری کی طرف بھی نقائص بتا دیے، میں یفسد فیہا ویسفک الدماء، اور ہم کہا وہ کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِکَ وَنُقَدِّسُ لَکَ، ہم تسبیح بھی کرتے ہیں، حمد بھی کرتے ہیں، تقدیس بھی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ میں تمہاری یہ جو دونوں باتیں ہیں جو تم چھپاتے ہو، جو ہے ظاہر باطن دونوں کو جانتا ہوں۔ اس سے ایک پوائنٹ یہ ہے کہ ان کے دل میں یہ خیال تھا کہ وہ اس مخلوق سے افضل ہیں، اور ہمیں خلافت ملنی چاہیے۔ یہاں پہ ایک پوائنٹ میں ایک تھوڑا سا دے کر تو پھر ہم اگلی نشست میں اس کو مزید ایلوبریٹ کریں گے، کہ فرشتوں نے بیسیکلی جب یہ اعلان ہو گیا، اور فرشتے دے ور ویٹنگ کہ ایک مخلوق آنے والی ہے، اور اللہ نے اس کے لیے اعلان کر رکھا ہے، جب میں اس کو سمرائز کر رہا ہوں اس ٹاپک کو، تو دے آر ویٹنگ فار دا معصوم پرسنالٹی، اور پھر جب وہ آ گئی تو اللہ نے کہا کہ یہ ہوگا، تو فرشتوں نے بیسیکلی کیا کیا کہ اجماع کیا، وہ اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم چونکہ تسبیح اور تقدیس اور حمد کرتے ہیں، تو ہم اس کی خلافت کے حقدار ہمیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، یہ ایک فرشتہ معصوم ہے، اور ان کا یہ جو اکٹھا ہونا، یہ جو گیدرنگ ہے، یہ ایک اجماع کی صورت میں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ جب لیکن اس کے برعکس اللہ نے جس کو خلیفہ بنایا ہے، برحق خلیفہ وہی ہوگا۔ تو جب ایک معصومین، یعنی کہ معصوم فرشتوں کا جو اجماع ہے، وہ مل کر بھی اپنے اندر سے کسی کو خلیفہ نہیں بنا سکتے، یعنی کہ فرشتے معصوم ہیں، وہ اپنے اندر میں سے، اپنے فرشتوں میں سے، اپنی جنس میں سے معصوم ہونے کے باوجود کسی کو خلیفہ نہیں بنا سکتے، اس کے مقابلے میں جس کو اللہ نے خلیفہ بنایا ہے۔ تو جو غیر معصوم ہیں، وہ اگر کوئی اجماع کرتے ہیں اور وہ کسی کو خلیفہ بناتے ہیں، اس کے مقابلے میں جس کو اللہ نے خلیفہ بنایا ہے، تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ وہ خلیفہ ہوگا۔ اس کو ہم یہاں آج کلوز کرتے ہیں، اور اگلی نشست میں ہم نے اس کو بہت ڈیٹیل میں جانا ہے، کیونکہ اس میں بڑے سبق آموز جو ہیں وہ ٹاپکس ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔